کہتے ہیں کسی ملک میں ایک اصول پسند اور کسی حد تک ظالم بادشاہ رہتا تھا۔ وہ اپنے اصولوں کا سخت پابند تھا اور لوگ اس کے سخت اصولوں کی وجہ سے اس سے بہت ڈرتے تھے۔ اس بادشاہ کے پاس ایک حسین و جمیل کنیز بھی تھی۔ وہ نہایت نیک اور پرسا تھی۔ ایک دن بادشاہ کے خاص کمرے کی صفائی کر رہی تھی کہ کام کی تھکن سے چور ہو کر کچھ دیر آرام کرنے کے لیے بادشاہ کے نرم بستر پر لیٹ گئی۔ کنیز کے دل میں خیال آیا کہ مجھے اس پر لیٹ کر دیکھنا تو چاہیے کہ کتنا مزہ آتا ہے، اور سوچا کہ بادشاہ کے لوٹنے تک وہ اٹھ کر چلی جائے گی۔ نرم و نازک بستر کی وجہ سے اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کب وہ نیند کے آغوش میں چلی گئی۔ بستر اتنا نرم تھا کہ وہ دوپہر تک سوئی رہی، اور جب دوپہر کو بادشاہ آرام کرنے کی غرض سے کمرے میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی ایک کنیز اس کے بستر پر لیٹی مزے سے سو رہی ہے۔ بادشاہ کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا اور اس کو اپنی توہین محسوس ہوئی کہ ایک بادشاہ کے بستر پر اس کی کنیز سو رہی ہے۔ بادشاہ نے فوراً آواز دے کر دوسری کنیزوں کو کمرے میں بلایا اور حکم دیا کہ اس کمبخت کو بالوں سے پکڑ کر بستر سے اٹھاؤ۔ جیسے ہی کنیز بیدار ہوئی تو خود کو بادشاہ کے بستر پر لیٹا پایا اور بادشاہ کو سر پر کھڑا دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگی اور اپنی گستاخی کی معافی مانگنے لگی۔ مگر بادشاہ نے ملازموں کو حکم دیا کہ اس کو پکڑ کر باندھ دو اور اس کے جسم کے ہر حصے پر زیادہ سے زیادہ کوڑے مارو جب تک یہ مر نہیں جاتی۔ بادشاہ کے حکم پر عمل درآمد ہوا اور اس کو باندھ کر اس کے جسم پر ہر جگہ کوڑے مارے جانے لگے۔ لیکن یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے کہ جیسے ہی اس کے جسم پر کوڑا لگتا تو وہ کنیز بجائے رونے کے ہنسنا شروع کر دیتی، حتیٰ کہ اس کے جسم سے جگہ جگہ سے خون رسنے لگا، لیکن پھر بھی وہ ہنستی جا رہی تھی۔ بادشاہ نے حیران ہو کر ہنسنے کی وجہ پوچھی تو کنیز کہنے لگی، بادشاہ سلامت، مجھے بار بار یہ خیال آ رہا ہے کہ اس نرم بستر پر چند لمحے سونے کی مجھے اتنی سخت سزا مل رہی ہے، تو جو شخص روز اس بستر پر سوتا ہے اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ بس اسی بات پر مجھے ہنسی آتی ہے۔ اس کی یہ بات سن کر بادشاہ اندر سے لرز گیا اور اس کا جسم اللہ تعالیٰ کے خوف سے کانپنے لگا۔ کنیز کی بات نے اس کی زندگی پلٹ کر رکھ دی اور وہ نیکوکار ہو گیا اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنے کیے ہوئے ظلم کی معافی مانگنے لگا۔ دوستو، یہ ایک سچا واقعہ ہے۔ دنیا کے ہر عمل کا آخرت میں حساب دینا ہوگا۔ دنیا کی ہر آسائش کا اسے حساب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔